نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کرسی چھوڑ دینے کی دھمکی۔ دوسری طرف وزرائے اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی تبدیلی کی خواہش ہے تو وہ ایوان میں تحریک عدم اعتماد لیں۔ پھر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک بار پھر محترمہ محترمہ مریم نواز کو اس بات کی دھمکی دی ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کی تحریک ان کے اعصاب پر سوار ہے، اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، اگر مجھ پر دباؤ پڑا اور مجھے کوئی مجبور کیا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ انہوں نے بار بار اب اس بات پر زور دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نہ صرف اپوزیشن بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی مرحلہ پر استعفیٰ دے دیں گے۔ استعفیٰ ایک حل ہے اس ملک میں موجودہ سیاسی بحران کا حل، لیکن بعض سیاستدانوں کی یہ رائے ہے کہ جب وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے تو وہ اس بات کا واویلا کریں گے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا، اس لیے وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ایک یہ ان کے پاس ہتھیار کے طور پر استعمال وہ کریں گے کہ میں تو چھوڑ کر آ گیا ہوں حکومت، کیونکہ مجھے 2.5 سال کوئی کام نہیں کرنے دیا گیا۔ کام نہ کرنے سے مطلب ان کا یہ بھی ہے میں اسمبلی جاتا ہوں، پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، اپوزیشن مجھے بات نہیں کرنے دیتی۔ اصل میں یہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ اگر حکومت اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں اکاموڈیٹ کرے تو یقیناً اپوزیشن بھی وزیر اعظم کی بات سننے کے لیے تیار ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان کی جیلیں اپوزیشن لیڈروں سے بھر دیں، دوسری طرف یہ بھی توقع رکھیں کہ یہ اپوزیشن جو بچی کچی رہ جاتی ہے پارلیمنٹ میں، وہ ان کا استقبال کرے، ان کے لیے تالیاں بجائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے پچھلے 2.5 سال کے دوران ماسوائے 1-2 بار کے جو وہ بھی اپوزیشن کی مرضی سے ہوا، وزیر اعظم عمران خان اس پارلیمنٹ سے خطاب ہی نہیں کر سکے۔ ان کے لیے کتنی افسوسناک بات ہے کہ وہ ان کی خواہش بھی ہے کہ وہ لمبی لمبی تقریر بھی کریں، لیکن ان کو پارلیمنٹ میں ویلکم کرنے کے لیے اپوزیشن تیار نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو اپوزیشن ان کی موجودگی میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے ان کی بات، اس لیے وزیر اعظم بھی بہت کم پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ سن لو، میں کرسی چھوڑ دوں گا لیکن کرپشن پر معافی نہیں مانگوں گا۔ بھائی بات کس نے مانگی آپ سے کرپشن پر معافی؟ لوگوں کے ساتھ انصاف ہونے دیں۔ ساری کی ساری انکوائریز، ساری کی ساری تحقیقات اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہیں، سرکار کے کسی آدمی کے خلاف اب تک کوئی تحقیقات اس طرح نہیں ہوئی کہ اسے کرسی چھوڑنی پڑ جائے۔ بڑے بڑے کیسز انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کھولا جائے۔ شاید حکومت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ان کا پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ معاملہ خاصی حد تک طے ہو گیا ہے، چودھری شجاعت حسین کی عیادت کرنے کے بعد دونوں طرف برف پگھل گئی ہے، تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپوزیشن اب کوئی تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائے۔ ظاہر ہے
جہاں اکثریت تھی سینٹ میں، وہاں وہ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں کامیاب کرا سکے. تو جہاں معمولی اکثریت ہے وہاں کچھ اپوزیشن کے لوگ غیر حاضر ہو جائیں گے اور کوئی دوسرے ہو جائیں گے، تو پھر وہ ایک بار پھر وہ یہ تحریک یہاں بھی ناکام ہو جائے گی. اس لیے مجھے نظر نہیں آتا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. ہاں البتہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں تو نہ صرف سینٹ کا انتخاب رک جائے گا بلکہ ملک میں نئے انتخابات کرانے پڑیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جب نئے انتخابات کرانے کی پوزیشن میں چلی جائے اپوزیشن تو کیا وہ شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں گے، یا اسی طرح 2018 کے الیکشن ہو گئے، RTS بند ہو گیا، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، راتوں رات رزلٹ تبدیل کیے گئے. ہو سکتا ہے اس وقت اس سے بھی زیادہ بڑی دھاندلی ہو اور عمران خان کو 2/3 میجارٹی دلوا دی جائے. خیر یہ بھی ایک آپشن ہے. بہرحال ابھی تازہ ترین بات کی ہے محترم شبلی فراز صاحب نے کہ مریم نواز بے نظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں. دیکھیں بے نظیر ایک آئیڈیل خاتون تھی، ایک آئیڈیل سیاستدان تھی، لیکن ان کا انجام بڑا المناک ہوا. مریم نواز کبھی اس طرح کے انجام کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ وہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح اسیسینیٹ ہو جائیں. ہاں وہ مریم نواز محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح ملک میں پالیٹکس میں اپنا کردار ادا ضرور کرنا چاہتی ہوں گی. یقیناً اس وقت میاں نواز شریف کی سیاسی جانشین کے طور پر مریم نواز پورے ملک میں ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ابھر رہی ہیں. وہ جہاں جاتی ہیں انہیں رسپانس ملتا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ مریم نواز کسی صورت میں سیاسی لحاظ سے دب جائیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا. لوگ مریم نواز کو میاں نواز شریف کی متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہیں. چونکہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کے لیے کام کرنے کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، اور ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کریں گے. آنے والے دنوں میں صورتحال بالکل مجھے یہ نظر آ رہا ہے، منظر وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ بڑھ جائے گا. ممکن ہے اسی دباؤ میں آ کر وہ مستعفی ہو جائیں اور اپنی پاپولرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نعرہ لگائیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. اور دوسری طرف اپوزیشن میں مریم نواز ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھر رہی ہیں، اور مجھے آئندہ ملک کا مستقبل بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز پاکستان میں نواز شریف کی لندن جلا وطنی سے پیدا ہونے والا خلا پر کرنے کی کوشش کریں گی. شکریہ.